شیلا کی جوانی کیا ہوگا اس قوم کا؟ منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے تیرے باپ کا راہ چل رہا ہے. جب یہ تم حرکتیں کرو گی اور اس طریقے کے گانے بناؤ گی تو گینگ ریپ نہیں ہوں گے تو کیا لڑکے تمہیں اپنی بہنیں سمجھیں گے؟ میں نے بیان کیا کھل کر، ہو سکتا ہے شاید یہاں کے لوگ ہمارے ان جملوں پر ناراض ہوں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا میرے اوپر. میں بھی اب اتنے لوگوں کو نظر انداز کرنے لگا ہوں. ہمارے یہاں کا ایک آدمی بہت بولتا اور لکھتا ہے ملائم سنگھ کے خلاف، لیکن ملائم سنگھ اس کو گھاس نہیں ڈالتا. اگر ایک لفظ بھی بول دے گا تو وہ ہیرو بن جائے گا. تو اب ایسے لوگوں کو ہم کچھ گھاس ہی نہیں ڈالتے ہیں، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد کی میں نے پڑھی ہے سیرت، اس میں لکھا ہے کسی کو مارنا ہو تو اس کا نام لینا بھول دو، کسی کو دفن کرنا ہو تو اس کا نام لینا چھوڑ دو. ہم نے ایسے لوگوں کا نام لینا چھوڑ دیا چونکہ یہ وہاں موجود تھی، اس لیے میں نے اسلام کی دعوت وہاں دی. اور میں نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ ذمہ دار ایسے ہی لوگ ہیں. یہ جب گانے بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ گینگ ریپ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ تو پھر مائک پکڑ کے کیا کہتی ہے؟ تو ساری پابندی تو اسلام نے عورتوں ہی پہ لگائی ہے، بس مرد 4 شادی کرے عورت ایک ہی. ہم نے کہا تم 1000 کرو، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ سارے الزام اسلام کے اوپر مت لگاؤ. اسلام نے ساری پابندی عورتوں پر لگائی نہیں. میڈیا والے ہوں تو لکھے اسلام نے پہلے مردوں پہ پابندی لگائی ہے، بعد میں عورتوں پہ پابندی لگائی ہے. دیکھیے قانون، یہ کہتے ہو نہیں اسلام نے عورتوں کو بند کر دیا ہے اور پابندی لگائی نہیں. دیکھیے اسلام کا قانون. میڈیا والے ہوں تو لکھیں، انصاف کے ساتھ لکھیں، ان کو ان کے دھرم کا واسطہ. دھرم سچا ہوگا تو صحیح باتیں لکھیں گے، دھرم غلط ہوگا تو غلط باتیں لکھیں گے. اور اگر اچھا جنم لینا تو اچھی باتیں لکھنا، ورنہ کتا بلی چوہا بندر بنو گے تمہارے دھرم کے مطابق. کان کے پردے کھول کے سنو، اسلام نے مردوں پہ بھی پابندی لگائی ہے اور عورتوں پہ پہلے مردوں پہ لگائی ہے. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو، یہ مردوں پر پابندی ہے. اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ مردوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. جب بھی وہ کہیں چلے، جب بھی وہ کہیں جائیں تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں. یہ 2 کام کوئی کر لے، نگاہیں نیچی. جب نگاہ ہی نہیں اٹھے گی تو ظاہر بات ہے کہ پیار اور محبت کا تیر نگاہوں سے چلتا ہے. یہ نگاہوں سے نگاہیں ملی تو یہ تیر دل میں اترا، اور دل کے راستے سے یہ تیر جاتا تو کہیں اور پہنچتا ہے. تو میرے بھائیوں، جب نگاہیں نیچی رہیں گی تو آدمی بہک نہیں سکتا، اس لیے کہ جب نگاہ نہیں بہگی تو دل نہیں بہکے گا، اور دل نہیں بہکے گا تو شرمگاہ نہیں بہکے گی. نگاہیں نیچی رکھو، مردوں سے کہا. اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. شرمگاہ کی حفاظت کے 2 معنی ہیں. ایک تو کپڑے ایسے پہنو گے جس سے تمہارا سطر چھپا رہے، اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو، ناجائز طریقے سے نہیں. یعنی شادی کر کے، نکاح کر کے اپنی بیوی کے ساتھ. یہ 2 طریقے نگاہوں کی حفاظت کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں پہ پابندی لگائی، ہاں اب عورتوں پہ لگائی، لیکن ساتھ میں ایک چیز بڑھا دی، کیونکہ عورت کے اندر اٹریکشن ہوتا ہے، لڑکی کے اندر کھچاؤ ہوتا ہے، اس کی ہر چیز قیامت ہوتی ہے، اس لیے اس کے اوپر ایک چیز اور بڑھا دی. وہ چیز کیا بڑھائی سنیے، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اے نبی اب مومن مردوں کے بعد یہ پیغام مومنہ عورتوں کو بھی سنا دو، عورتوں کو بھی سنا دو. اور کیا کہہ دو؟ اے نبی کہہ دو، اے عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو. یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے سطر کی شرمگاہ کی حفاظت کرو. ایسے لباس نہ پہنو جو بھڑکاؤ ہو، ایسے ڈریس نہ پہنو جو بھڑکاؤ ہو. فرمایا تم اپنے سطر کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، زیب و زینت کو، اپنے میک اپ کو، زیب و زینت کو، اور صاف صاف کیوں نہ کہوں اپنی کریم کو، اپنی لپسٹک کو، اپنی فیئر اینڈ لولی کو، اپنے پاؤنڈز کو
اپنے سونے کے زیوروں کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو. ولا یبدین زینتہن، اور اپنے زیب و زینت کو ظاہر مت کرو، دکھاتی مت پھرو. اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری چیز کا اضافہ کیا ہے. ایسا نہیں لگ رہا ہے جیسے یہ دو چیزیں باڈی گارڈ کے طور پر دی گئی ہوں. میں ایک بار پاکستان گیا کراچی، تو وہاں کی حکومت نے مجھے 2 باڈی گارڈ دے دی. میں نے کہا کیوں؟ بولے تمہیں ہندوستان خیریت سے جانا کہ نہیں جانا ہے؟ وہاں کے حالات ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہندوستان کا مسلمان وہاں سے لاکھ گنا بہتر ہے اور اچھا ہے، اور یہاں ہمیں پوری آزادی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھارت کی حفاظت فرمائے. اور جو ملک ہمارے ملک پر غلط نظریں ڈال رہا ہے، اللہ تو اس کو سدبدھی پردان فرما، اس کو عقل سلیم عطا فرما. میرے بھائیوں، بھارت سے زیادہ ہم یہاں ہیں، پاکستان سے زیادہ ہم یہاں ہیں. ہندوستان کے اندر وہاں 10 کروڑ ہیں تو ہم 30 کروڑ ہیں. ہم یہاں ہیں اور ان سے اچھی پوزیشن میں. آج دیکھ لیجئے وہاں کے کیا حالات ہیں، آپس میں لڑے جا رہے ہیں. میں جانتا ہوں یہ سب امریکہ کی پالیسی ہے، لیکن لڑ تو رہے آپس میں. وہ تو اپنا مقصد میں کامیاب ہو گیا. وہ یہی چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. میرے بھائیوں ذرا غور کرو. تو وہاں جب باڈی گارڈ مجھے دیے تو 2 باڈی گارڈ تھے. ایک میرے دائیں کھڑا ہوتا تھا، ایک بائیں. اب تقریر کیسے ہو پائے گی پاکستان میں؟ جب میں بولتے بولتے جوش میں آتا تھا اور یوں کرتا تھا تو دیکھتا تھا باڈی گارڈ کھڑا ہے، تو ساری گرمی نکل جاتی تھی. اور بولتے بولتے جو یہاں کرتا تھا تو یہاں بھی باڈی گارڈ کھڑا ہے، تو ساری. تو اب وہ تقریر جو پاکستان میں بول لیا وہ دنیا کے ہر ملک میں بول لے گا. میں نے دیکھا رہی یہ تو دائیں بائیں بڑا معاملہ برا ہے. بہرحال میں بول دیا. کمانڈو بلیک وہ پہنے ہوئے تھے ویلے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دائیں بائیں باڈی گارڈ، بیچ میں ایک اہم شخصیت ہے. جرجیت صاحب آپ میری نظر میں اہم ہیں. یہ دونوں باڈی گارڈ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر یہ دونوں باڈی گارڈ بھگ گئے، ہٹ گئے، تو آپ اہم نہیں رہے، کوئی بھی آپ کو شوٹ کر سکتا ہے. جھارکھنڈ میں گمانی ایک جگہ ہے، پروگرام ہوا. وہاں ہماری جماعت کے اہل حدیث ایک عالم ودھائک بھی ہیں، نیتا بھی، عقیل اختر مکی، مکے سے فارغ ہے، وہ نیتا بھی ہیں، ایم ایل اے ہیں. تو ان کے باڈی گارڈ لے کے چل رہے تھے. ہم لوگ ان کے جلسے میں گئے تو 2 باڈی گارڈ ان کے ساتھ تھے، ایک دائیں ایک بائیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیچ میں جو ہے وہ اہم ہے، اور دائیں بائیں باڈی گارڈ جب ہٹے تو بیچ والا آدمی کبھی بھی ٹپک گیا، کبھی بھی جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو 3 چیزیں بتائیں اور بیچ میں کیا بتایا؟ ذرا غور کیجئے، بیچ میں کیا بتایا؟ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھو. یہ 3 چیزیں. پہلی چیز اپنی نگاہیں نیچی رکھو. بیچ میں کیا ہے؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو. تو بیچ میں شرمگاہ اور دائیں بائیں کیا ہے؟ نگاہیں نیچی رکھو اور زیب و زینت کو، میک اپ کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو. تو ایسا لگ رہا ہے کہ بیچ والی چیز بہت اہم ہے، یہی عزت ہے عورت کی. اور دائیں بائیں یہ دونوں چیزیں باڈی گارڈ ہیں. جب تک عورت ان دونوں باڈی گارڈوں کے ساتھ ہے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہے. اگر یہ دونوں باڈی گارڈ اس کے ہٹ گئے تو اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی درندہ اس پر حملہ کر سکتا ہے. اور اس کے دونوں باڈی گارڈ کیا ہیں؟ شرمگاہ کے دونوں باڈی گارڈ. یغضضن من ابصارہن، جب تک وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے گی، لڑکوں سے نگاہیں نہیں ملائے گی، تب تک اس کی عزت و آبرو محفوظ ہے. اور جہاں نگاہیں اڑ گئیں، ایکسکیوز می سنیے، جہاں نگاہیں اڑ گئیں، زبانیں چلنے لگی، موبائلوں پر ریلائنس اور ٹاٹا والے فائدہ اٹھانے لگے، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ عورت کی شرمگاہ خطرے میں. کوئی بھی درندہ حملہ کر سکتا ہے کیونکہ باڈی گارڈ چلا گیا، باڈی گارڈ ختم. تو پہلی چیز کیا ہے؟ نگاہیں نیچی رکھو. اگر عورت کی نگاہیں اٹھ گئیں تو اس کا مطلب باڈی گارڈ ختم. اور دوسرا باڈی گارڈ کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو. اگر لڑکیوں نے اپنا بناؤ سنگار غیر مردوں کے سامنے ظاہر کر دیا، جینس پہن کے آ گئیں، اسکرٹ پہن کے آ گئیں، چھوٹی چھوٹی بنیانیں پہن کے آنے لگی، اور لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر اور سرخیاں سب ان کے سامنے اگر آ گئی، یہ باڈی گارڈ ختم. اگر یہ اڑیا لباس اگر تم نے پہن لیا تو گویا کہ دوسرا باڈی گارڈ بھی تمہارا ختم. اب تمہاری شرمگاہ محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی درندہ حملہ کر سکتا ہے. اور یہی ہوا دلی کی سرزمین پر. قانون بنایا ہماری بھارت کی گورنمنٹ نے، کتنا لچر پچر قانون. جو لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑے گا تو 1 سال کی سزا. میں قانون سے بہت واقف ہونے لگا ہوں کیونکہ پتہ نہیں کب ضرورت پڑ جائے میری. ہاں 1 سال. جس کسی نے لڑکی کو چھیڑ دیا تو اب راشٹرپتی نے یہ قانون پاس کر دیا ہے، یہ سمویدھان میں پاس ہو چکا ہے یہ قانون. کسی لڑکی کو چھیڑ دیا تو 1 سال کی سزا.
और नहीं, किसी लड़की को छेड़ दिया तो 1 साल की सजा, और अगर उसके साथ बलात्कार कर लिया, छेड़कर बलात्कार किया, रेप किया, तो 5 साल की सजा, और रेप करके अगर उसकी गर्दन दबा दी, मार डाला, तो फांसी की सजा। यह कानून पास हो चुका है। मीडिया वालों ने मुझसे पूछा, जर्जी साहब इतना सख्त कानून बन गया, फिर भी रेप रुकेगा या नहीं रुकेगा? मैंने कहा नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। बोले क्यों? मैंने कहा कानून बनाना है तो जब तक लड़कियों के लिए कानून नहीं बनाओगे, रेप नहीं रुकेगा। तुम दूसरा काम कर रहे हो। रेप रोकना है तो लड़कियों के चड़कीले भड़कीले ड्रेस पे पाबंदी लगाओ। पेट्रोल पंप पे जाओ, मोटरसाइकिल लेकर तो लिखा होता है क्या? धूम्रपान निषेध, नो स्मोकिंग। क्यों? वहां बीड़ी पियोगे, एक चिंगारी भी उठक कर चली गई पेट्रोल में तो धमाका होगा। क्यों लिखते हो? क्योंकि पेट्रोल का और आग का साथ नहीं है। अगर एक चिंगारी भी पेट्रोल में चली गई तो बम ब्लास्ट हो जाएगा, पेट्रोल उड़ जाएगा। बेगैरतो, तुम्हें इतनी बड़ी आग नहीं दिखाई देती है लड़की? कॉलेजों में लड़का पेट्रोल है, लड़की आग है। पेट्रोल पंप पे तो लिख रहे हो नो स्मोकिंग और यहां कह रहे हो आजादी है। स्कूल हिलेगा नहीं तो क्या होगा? कॉलेजों की दीवारें नहीं टूटेंगी तो क्या होगा? गैंग रेप के केस नहीं होंगे तो क्या होगा जब आग और पेट्रोल दोनों को तुम एक जगह इकट्ठा करोगे? कशिश रखी है। जर्जी साहब गला फाड़ फाड़ के मर जाओ, कुछ नहीं होगा। होगा वही जो होता चला आ रहा है। तुम तो अपने माहौल में सुधारो, अपने मुआशरे में लड़कियों पर पाबंदियां लगाओ। एक बाप होने की हैसियत से, एक भाई होने की हैसियत से पाबंदी क्यों नहीं लगाते? लगाओ। और एक बात मैं फिर कहता हूं, मैं हिंदुस्तान के मीडिया वालों से लिखो मेरी बात, यहां जितने भी रेप हो रहे हैं दिल्ली विल्ली में, ये इंडियन लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, भारतीय लड़कियों के साथ रेप नहीं हो रहा है। अब आप कहोगे जर्जी साहब तुम्हें बरेली के पागल खाने में भर्ती करूं। अबे भारत और इंडिया क्या अलग अलग है? दोनों तो एक ही हैं। नहीं, दोनों एक नहीं है। भारतीय नारी आज भी जब ट्रेनों में चलती है, भारत की औरत भारत के संस्कार से मुतासिर होकर जब कोई औरत चलती है, तो आज भी जब ट्रेनों में चलती है तो साड़ी से अपना लंबा घूंघट मारे रहती है। आज भी वो पर्दा करती है, आज भी वो अपने हाथ साड़ी के पल्लू से छिपाए रहती है। ये भारतीय संस्कृति से लबरेज औरत है, ये भारतीय नारी है, और इस नारी के साथ रेप नहीं हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर, इंडियन तहजीब, मगरबी तहजीब, अमेरिकन तहजीब जब इस भारत में आई और हमारी लड़कियों ने वो तहजीब जब अपनाई तो इंडियन लड़कियों के साथ रेप हुआ है, भारतीय लड़कियों के साथ रेप नहीं हुआ। मैं कोशिश करता हूं मीडिया वालों, इस भारत को भारत बनाओ, इंडिया मत बनने दो, भारत रहने दो। और जब भारत था तो रामचंद्र जी की पत्नी सीता को राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी नहीं देख सके। और वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब हनुमान जी ने पूछा कि ये नथुनी किसकी, कहते भाभी की। कहां पहनती थी? नाक में। तुमने देखा? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा ही नहीं देखा, इसलिए मैं ये नथुनी नहीं पहचानता हूं किसकी है, क्योंकि वो मेरे भाई की पत्नी है। मैं कौन होता हूं अपनी भाई की बीवी का चेहरा देखने वाला? मीडिया वालों, ये थी भारतीय नारी जिसके चेहरे को राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी नहीं देखा। ये थी भारतीय नारी, और इसी नारी की जरूरत है आज के इस दौर में। तुम अमेरिकन तहजीब बना दिया, वेस्टर्न कल्चर बना दिया, इतना सख्त कानून बनने के बाद भी रेप नहीं रुका। और फिर देख लीजिए 5 साल की लड़की के साथ दिल्ली में फिर एक रेप हुआ। 5 साल की लड़की के साथ है, 26 साल से ये रेप 5 साल पर आ गया। अपनाओ कुरान का कानून, कुल लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। ऐ नबी, औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें, अपने शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाव सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें। ये 9 चीजें हो गई हैं। और 10वीं चीज ये थी वो आखिफुम फिल्लाह, अपने बीवी और बच्चों को अल्लाह से डराते रहो, कब्र से डराते रहो, अज़ाब जहन्नम से डराते रहो, अल्लाह का खौफ उनको दिलाते रहो। बहुत सी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। मेरे भाइयों, जब इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है तो फिर वही सूरत हाल पैदा होती है कि आदमी अपने आप को अल्लाह की अदालत में सरेंडर कर देता है। मुझे बताओ, ये जितने बलात्कारी जो बलात्कार किए, इनको पकड़ा गया है, खुद से सरेंडर नहीं किया इन लोगों ने। लेकिन वो कौन सा तकवा था, वो कौन सा खौफ था, वो कौन सा डर था
کہ ایک عورت خود اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے, مجھے سزا دے دیجئے. اس کو نہ تو محمد کی پولیس نے پکڑا تھا, نہ محمد کے صحابہ نے گرفتار کیا تھا, اور نہ اس کے زنا کی خبر کسی کو تھی, لیکن اس کو تھا تو خدا کا خوف تھا, اللہ کا ڈر تھا. وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے اور مجھے سزا دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے, جاؤ اس نے جرم کو قبول کر لیا, اس کو سزا دو. جب اس کو سزا کے لیے لے جایا جانے لگا تو وہ گر گئی, کہنے لگی محمد کے ساتھیوں آہستہ چلو, اتنی تیزی کے ساتھ نہیں, میرے پیٹ میں بچہ ہے, زنا کی پیداوار ہے, ناجائز اولاد ہے. صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول اس کے پیٹ میں تو بچہ ہے. آپ نے کہا اے عورت کیا یہ صحیح بات ہے؟ کہنے لگی ہاں تیرے شوہر کا بچہ ہے. نہیں اے اللہ کے رسول یہ زنا کی پیداوار ہے, زنا ناجائز بچہ ہے, غلط بچہ ہے. آپ نے کہا غلطی تو تیری ہے, اس بچے کی تھوڑی ہے. میڈیا والوں, اسلام تو ناجائز بچوں کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. لکھو, پوائنٹ لکھو. آپ نے کہا یہ غلطی تیری ہے اور اس آدمی کی ہے جس نے تیرے ساتھ منہ کالا کیا ہے. اس بچے کی کیا غلطی ہے جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے, تو اس کو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ بچہ اگر زندہ ہو گیا, پیدا ہو گیا اور مجھے اس کے پیدا ہونے کے بعد مارا گیا تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا اور اپنے باپ کا نام نہ پائے گا تو مجھے بہت گالی دے گا. کیا سوچے گا کہ میری ماں کتنی نالائق تھی. اے اللہ کے نبی اس کی گالیوں سے بچنے کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میں مر جاؤں اور یہ پیٹ کا بچہ بھی میرے پیٹ میں مر جائے میرے ساتھ. فرمایا نہیں نہیں, اس بچے کو بھی پیدا ہونے کا پورا حق ہے, اس کو بھی بڑے ہو کر نماز پڑھنے کا, روزہ رکھنے کا, حج کرنے کا, زکات دینے کا حق ہے. اس بچے کو بھی اپنی جنت بنانے کا پورا حق ہے. جاؤ ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا, جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. یہ بیچاری چلی گئی اور جب یہ بچہ پیدا ہو گیا, غور کرو, جب اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑا تو پولیس کے حوالے نہیں کیا, اس کو 9 مہینے کی ریمانڈ پہ لے لو, اس کو 14 دن کی ریمانڈ پہ لے لو. نہیں نہیں, جو اللہ کے ڈر سے میرے پاس آئی ہے وہ دنیا کی کس کونے میں بھاگ سکتی ہے, وہ کہاں جائے گی؟ اگر آج میرے دنیا کے عذاب سے بچ گئی تو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کیسے بچے گی؟ جانے تو اس کو. اے عورت جہاں جانا چاہے جا جا, تیری نہ پولیس پیچھا کرے گی نہ تیرا کوئی آدمی تیرا پیچھا کرے گا. جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. اس کو اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو گیا 9 مہینے کے بعد تو وہ فوراً لے کے آئی, کہنے لگی اللہ کے نبی یہ بچہ ہے لے لیجئے. آپ نے اس بچے کو لے لیا. فرمایا جاؤ اس عورت کو سنسار کر دو. میڈیا والوں, ناجائز بچہ ہے جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے حرامی اولاد. ناجائز بچہ ہے, حرامی اولاد ہے, لیکن محمد رسول اللہ اس کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں. اللہ کے نبی اس کے گالوں کو چوم رہے, اس کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز حرامی بچہ اس کا تو باپ ہی نہیں ہے, ہٹاؤ ہٹاؤ, یہ نہیں کہہ رہے ہیں. وہ رحمت للعالمین بن کر آنے والی ذات بچوں کے لیے بھی کیسی رحمت, یہاں تک کہ ناجائز بچے کو بھی اپنی گود میں لیتے ہیں اور صحابہ کو حکم دیتے ہیں جاؤ اس عورت کو سنسار کر دو. جیسی صحابہ اس عورت کو لے کے جانے لگے, یہ بچہ رونے لگا, یہ بچہ رونے لگا, شاید بھوک کی وجہ سے. اس عورت نے کہا پیچھے مڑ کر اے اللہ کے رسول مرنے والے سے آخری تمنا پوچھی جاتی ہے, اگر میری آخری تمنا یہی پوری کر دی جائے میدان مقتل سے پہلے تو میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا. فرمایا کیا ہے بول تیری آخری آرزو؟ کہا اللہ کے رسول ایک بار آخری مرتبہ اس بچے کو میری گود میں دے دیجئے, میں اس کو اپنی پستان سے لگا لیتی ہوں اور آخری مرتبہ میں اس کو دودھ پلا دیتی ہوں. یہ بچہ بھوکا ہے اور بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے, میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کو اپنی پستان کا دودھ آخری بار پلا لوں, یہی میری آخری تمنا ہوگی. اللہ کے نبی نے اس کو بچہ دے دیا. وہ عورت پلٹتی ہے, اس نے اس بچے کو اپنی گود میں سنبھالا اور گھومتی ہے اور اپنی پستان کھولتی ہے اور اس بچے کو اپنی پستان سے لگا لیتی ہے اور اس وقت تک دودھ پلاتی ہے جب تک کہ وہ بچہ خود دودھ نہ چھوڑ دے. جب بچے نے دودھ پی لیا شکم سیر ہو گیا, اس کے ہونٹوں پر دودھ لگا ہے اور اب ہنسنے لگا, کہنے لگی چہرہ پھیر کر اے اللہ کے نبی سنبھالیے سمانت کو. اللہ کے نبی نے اس بچے کو گود میں لیا, اس کے منہ میں لگا ہوا دودھ دے گا. اب اس بچے کی آنکھیں رحمت للعالمین کی آنکھوں سے ٹکرا گئیں. بچہ نبی کو دیکھ کے مسکرانے لگا, اس کے چہرے پر ہنسی آ گئی. محمد رسول اللہ کی بھی رحمت کی دریا جوش میں آ گئی. فرمایا
عورت کہاں جا رہی ہو؟ اے خاتون کہاں جا رہی ہو؟ کہا اللہ کے رسول پتھروں سے مار کھانے کے لیے، پتھروں سے مار کھا کر ہلاک ہونے کے لیے، سنسار ہونے کے لیے۔ فرمایا ابھی تمہیں سنسار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس بچے کی غذا تمہاری پستانوں میں چھپی ہوئی ہے، اس بچے کی روزی روٹی تمہاری پستانوں میں ہے، اور جب تک یہ بچہ تمہارا دودھ پیے گا تب تک تمہیں سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ جاؤ اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ، جب تک یہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک تمہیں مارا نہیں جائے گا۔ کہتی اللہ کے نبی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بھی تمہارے لیے گنجائش ہے، جاؤ لے کے چلی جاؤ۔ وہ عورت جب بھی روتا بچہ دودھ پلاتی اور جلدی اس نے اس کو روٹی کھلانا شروع کرا دیا تاکہ میری سزا اور مؤخر نہ ہو، ہم کہیں اس دنیا میں نہ مر جائیں، کہیں آخرت میں جہنم کی سزا ہم کو نہ ملے، اس سزا کو بھگتنا میرے لیے ضروری ہے جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے۔ اب اس نے روٹی کھلانا شروع کر دیا اور لے کر آئی، کہتی اللہ کے نبی دیکھو بچہ روٹی کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو گود میں لیا اور کسی صحابی کے حوالے کیا اور اشارہ کیا اس عورت کو اب لے جاؤ۔ اب شریعت محمدی میں گنجائش بھی نہیں تھی اور محمد رسول اللہ کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں تھا کہ اب اس عورت کو کسی بہانے سے روکا جا سکے، اب کوئی بہانہ نہیں تھا، وہ بھی اللہ رب العالمین کا پیغمبر تھا، اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے فرمایا جاؤ اب لے جاؤ سنسار کر دو۔ جس وقت نبی نے اس عورت کو پتھروں سے مارنے کا حکم دیا اس وقت رحمت للعالمین کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اور بچے کو بھی آپ دیکھ رہے تھے، لیکن اس عورت کے لیے مرنا ضروری تھا جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے، اس لیے جہنم سے بچانا دنیا سے بھی زیادہ ضروری تھا، اس بچے کی محبت سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ فرمایا جاؤ اس کو سنسار کر دو۔ اس عورت کو 3 حصے سینے کے برابر گاڑ دیا گیا اور اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، سر پھٹتا ہے، خون نکلتا ہے، خالد ابن ولید کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، گالی دیتے ہیں اس عورت کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خالد تم نے اس عورت کو گالی دے کر اچھا نہیں کیا، کہا بد چلن عورت زانیہ، اس کے خون کے چھیٹے میرے کپڑے۔ فرمایا خالد خبردار جو اس عورت کو تم نے زانیہ کہا، تم میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ رہے ہو، اس عورت کی بے بسی نہیں دیکھ رہے ہو، وہ عورت پیدائشی بد چلن نہیں تھی، اس کا شوہر کئی مہینوں سے غائب تھا، اچانک دھوکے سے کہہ لو یا جوانی کو کنٹرول میں نہ کر سکی اور ایک دن اس سے زنا ہو گیا، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے زانیہ نہیں کہا جائے گا، ایک بار اگر کسی سے ہو جائے تو اس کو عادتاً نہیں کہا جائے گا، ہو گیا، لیکن اس نے اس ایک بار زنا کرنے کے بعد ایسی پکی اور سچی توبہ کر لی ہے اور اللہ کی نظر میں ایسی پاک اور صاف ہو گئی ہے کہ اگر اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پہ ڈالا جائے، اس مدینے کے 70 گناہگاروں پر ڈال دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے اس مدینے کے 70 گناہگار بھی جنتی ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے ڈراؤ، جب اللہ کا ڈر کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں تو پھر یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں، یہ اس کو کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنے آپ کو رب کی عدالت میں پیش کر دیتا ہے، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، اے اللہ میں یہ ہوں، اے اللہ میں وہ ہوں۔ ذرا اندازہ لگاؤ حضرت عمر رات کے اندر نکلے ہوئے ہیں، وہ کون سا ڈر تھا، اور اپنی بیٹیوں کے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے اسمارٹ لڑکیاں ڈھونڈنے والوں اس واقعے کو ذرا دیکھو۔ حضرت عمر رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں اور ایک عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، اور بیٹی کہتی ہے امی عمر کا فرمان نہیں سنا، دودھ میں پانی ملانے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ ماں کہتی ہے بیٹی اس وقت عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے، رات کا اندھیرا ہے، ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ وہ کون سا جذبہ تھا، وہ کون سا تقویٰ تھا، وہ کون سا خدا کا خوف تھا کہ یہ چیخ اٹھتی ہے ارے ماں عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا، میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا خادم سے اس مکان کا نمبر نوٹ کرو، مکان کا نمبر نوٹ کیا گیا، صبح ہو کر ماں اور بیٹی دونوں کو بلایا، دونوں آئے، فرمایا یہ تمہاری بیٹی ہے، کہا ہاں، رشتہ کہیں کیا ہے، کہا نہیں،
کہا میں امیرُ المومنین ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میرا ایک بیٹا کنوارا ہے، میں اپنی ایک بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، مجھے تمہاری اس بیٹی کی، اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کی میرے گھر میں ضرورت ہے، مجھے اللہ سے خوف کھانے والی بہو کی ضرورت ہے، بتاؤ تم تیار ہو یا نہیں؟ اس ماں نے اپنے دامن پھیلا دیے، کہتی ہے اگر عمر امیر المومنین تیرا بیٹا اگر میرا داماد بن جائے تو اس سے بڑی میری قسمت کیا ہوگی۔ حضرت عمر نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ دودھ بیچ کر اپنا گزر بسر کرتی تھی، یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنے غریب گھرانے کی تھی اور اس کو کتنا پیسہ اور جہیز ملے گا، آپ نے کہا اس لڑکی کی مجھے ضرورت اس لیے کہ یہ اللہ سے ڈرتی ہے اور اس اللہ سے ڈرنے والی لڑکی سے میرا بیٹا بھی اللہ سے ڈرنے والا بنے گا، اور جب دونوں اللہ سے ڈریں گے تو دونوں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ کون سا کلاس تھا، وہ کون سا اسکول تھا جہاں سے صحابہ کرام نے اس طریقے کا درس لیا تھا، وہ کون سی یونیورسٹی تھی جہاں سے یہ سبق پڑھ کر نکلے تھے؟ میرے بھائیوں ذرا اندازہ تو لگائیے آج ہمارے پاس کیا ہے؟ آج ہمارے پاس نہ تقوی ہے، نہ خوف ہے، نہ یہ 10 چیزیں ہم نے جو سنی ہے، ان 10 چیزوں میں سے کون کون سی چیزیں ہمارے پاس ہیں؟ ذرا اندازہ لگاؤ۔ حضرت عمر فاروق جنگل کے اندر ہے اور ایک چرواہے سے کہتے ہیں کہ بکریاں کس کی ہیں؟ بولا میرے مالک کی ہیں، ایک بکری مجھے بیچ دے، مجھے بھوک لگی ہے اور میرے ساتھیوں کو۔ اس نے کہا سنا نہیں، میں نے کہا یہ میرے مالک کی ہیں۔ ارے اپنے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، میں قیمت تجھے دے رہا ہوں، قیمت اپنی جیب میں رکھ لینا، میں کھال بھی تجھے دے دوں گا، اس میں خون لگا لینا اور دکھا دینا کہ دیکھو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس نے کہا میں تجھے جانتا تو نہیں ہوں کہ کون ہے تو، لیکن سن میرا مالک مجھ پہ بہت یقین کرتا، بھروسہ کرتا ہے، میں اپنے مالک سے جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن اے اجنبی آدمی، اے جنگل میں آنے والے میرے بھائی، میں تجھے جانتا نہیں، میں اپنے مالک سے تو جھوٹ بول سکتا ہوں کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا اور میرا مالک کچھ نہیں کہے گا، لیکن کل قیامت کے دن میں اپنے اس مالک کو کیا جواب دوں گا جو میرے مالک کا بھی مالک ہے؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امتحان میں وہ چرواہا کامیاب ہو گیا، پوچھا تم کس کے غلام ہو؟ فلاں ابن فلاں کے۔ اپنے غلام سے کہا نوٹ کرو، اور صبح ہو کر جب دربار خلافت میں بیٹھے تو غلام کو اور اس کے مالک کو دونوں کو بلا لیا۔ سامنے دیکھا یہ تو عمر ہے۔ اس چرواہے نے دیکھا یہ تو عمر، یہ تو کل بکری نہیں بیچی تو آج ماریں گے ہم کو۔ کہنے لگا سنیے، کہا کچھ نہیں، تمہارا مالک کہاں ہے؟ کہا ادھر آؤ، یہ غلام مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا میں کیسے بیچ دوں، یہ تو بہت فائدے کا، میرا بہت کام کرتا ہے۔ کہا قیمت تم بتاؤ، یہ غلام تمہاری غلامی کے لیے اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، حضرت عمر اس کو اپنا غلام بھی نہیں بنائے گا، اس کو مسلمانوں کے بیت المال سے خریدے گا، آزاد کر دے گا، بتاؤ اس کی قیمت۔ اس نے منہ مانگی قیمت مانگی، حضرت عمر نے منہ مانگی قیمت دی، اس غلام کو آزاد کیا اور کہا جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا خرید کر، تجھے اللہ کے خوف نے آزاد کروایا ہے، تجھ نے کہا کہ میں اللہ کے قیامت کے دن اس اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ایسا نیک آدمی کسی کی غلامی کرے اور غلامی کے چکر میں وہ اللہ کی عبادت نہ کر سکے جیسی کرنی چاہیے، میں نے تجھے اللہ کی عبادت کے لیے آزاد کر دیا ہے، جس طریقے سے اللہ کے ڈر نے تجھے اس کی غلامی سے آزاد کروایا، انشاءاللہ قیامت کے دن یہی کلمہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اور لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ تجھے جہنم سے بھی نجات دلائے گا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ کون سا ڈر تھا اور کون سا خوف تھا اور کون سی خشیت تھی جو یہاں صحابہ کرام رسول کے یونیورسٹی سے لے کے اٹھے تھے اور رسول کے کلاس سے لے کے اٹھے تھے، اور اس کلاس سے جو سبق ملا تھا وہ سبق جب دنیا پہ تھا تو جس سبق کو دیکھ کر علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ، شجاعت کا، امانت کا، صداقت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ جب یہ سچائی، صداقت اور امانت ہمارے پاس تھی تو ہم دنیا کے امام تھے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس سے چھوٹ گئیں، چلی گئیں، صداقت اور امانت اور شجاعت، یہ سب چیزیں ہم سے چھن گئیں، تو آج دنیا بھی ہم سے چھن گئی، حکومت بھی ہم سے چھن گئی، امامت بھی ہم سے چھن گئی۔ جو قوم امامت کے لیے آئی آج وہ کاشے گدائی لے کر اور پیالہ لے کر دوسروں کے سامنے گھوم رہی ہے۔ دیکھ لیجئے شکروار کو چھٹی کا دن کیا ہو گیا، لوگ کاشے گدائی کے لیے پہنچ گئے، لے گئے، بہت اچھا کیا، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، مسلمان اپنے حقوق مانگ رہے، جو قوم خود
حکمراں بننے کے لیے آئی تھی آج ان کو دوسروں کے سامنے اپنے دامن پھیلانا پڑ رہے ہیں. جو قوم خود امامت کے لیے آئی تھی آج ان کو خود دوسروں کی اقتدا کرنا پڑ رہی ہے. جو قوم خود دوسروں پر انصاف کرنے آئی آج وہ اپنے انصاف کے لیے کبھی سماجوادی پارٹی اور کبھی بسپا اور کبھی کانگریس کے پاس جا کر بھیک مانگ رہی ہے. جو قوم خود دوسروں کے لیے انصاف کا پیغام لے کر آئی آج اسی کو انصاف نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ امانت، شجاعت، صداقت سب ہم نے چھوڑ دی. اللہ نے ہماری امامت چھین لی اور دوسروں کے ہاتھ میں ہماری امامت کو ڈال دیا. میرے پیارے ساتھیوں، 3:10 اور اتنا تھکنے کے باوجود اور صبح 10 بجے ناظم صاحب کے ہاں بس وہی ناشتہ کیے ہوئے چلے ہوں اور گومتی میں کھانا بھی نہ ملا ہو اور فوراً آپ کے ہاں ایک گلاس شربت پی کر بیٹھنے والا آدمی اتنا دیر تک بول لے، یہ بڑی ہمت کی بات. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کے مقصد کو کامیاب فرمائے. اور اس جلسے کا جو مقصد ہے، ہمارے نوجوانوں نے جو کہا تھا کسی کے اوپر مت بولنا، ہم نے کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کی. اصلاح معاشرے کے تعلق سے چند باتیں ہم نے رکھ دی ہیں. ان 10 چیزوں کو اپنے معاشرے میں ہم پیدا فرمائیں. سب سے زیادہ ضرورت لڑکیوں اور عورتوں کے پردے کی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماحول کو سدھاریں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں یہ کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، رسول سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. الہ العالمین، جو 10 چیزیں تیرے نبی نے ہمیں بتائی ہیں ہمیں ان سے نجات عطا فرما، اور جو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. شرک سے ہمیں نجات عطا فرما، ماں باپ کی نافرمانی سے ہمیں بچا لے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، شراب نوشی سے ہمیں محفوظ فرما دے، نافرمانی کے کوئی کام ہم نہ کریں. اے اللہ، نافرمانی کے کام اگر ہم کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں بچا لے. الہ العالمین، اور بقیہ جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، لڑکیوں کے ساتھ جو منہ کالے کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان نوجوانوں کو بھی اللہ تو ہدایت دے، ان کو سمجھ دے. اور اللہ آپس میں بھائی بہن کا رشتہ، لڑکے اور لڑکیوں کو بہن اور بھائی کے رشتے سے ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اے اللہ، ہماری ماں بہنیں جو بے پردہ رہتی ہیں ان کو پردے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے جب تک تو، اور جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی روح کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه